اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا ام لهم نصیب من الملک فإذا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ عزیز طلبہ، یہ سورہ نساء کا 8واں رکوع شروع ہوا ہے۔ 8ویں رکوع کی چند آیات پڑھی گئی ہیں۔ پہلے ان آیات میں جو مفردات ہیں ان کا حل نوٹ کر لو، سن لو غور سے اور نوٹ کر لو۔ یہ اس میں لفظ آیا ہے الجبت۔ الجبت کے کئی معنی ہیں، بت، کاہن، کہانت کا پیشہ اختیار کرنے والا، جادوگر وغیرہ۔ ایک جبت کا معنی ہے بے اصل اور بے حقیقت بات۔ یہاں جبت کا ترجمہ بت کریں گے یا غلط بات ترجمہ کر سکتے ہیں۔ الطاغوت کے معنی ہوتے ہیں، یہ اسم جنس ہے، معبودان باطلہ، وہ سارے باطل معبود لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ پتھر کی شکل میں ہوں، انسان کی شکل میں ہوں۔ بلکہ طاغوت کی تفسیر علماء نے یہ کی ہے، طاغوت مشتق ہے تا غین یا سے، اس کا معنی تجاوز کرنا۔ تو کل ما یعبد غیر اللہ فهو الطاغوت، اللہ کے علاوہ جس کی بھی پرستش کی جائے، عبادت کی جائے، انہیں طاغوت کہا جاتا ہے۔ اب جیسے غیر اللہ میں بت یا کوئی انسان ہی ہو، آدمی اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ کرے، وہ بھی طاغوت ہے۔ ابن قیم نے طاغوت کی تشریح کی ہے کہ کل ما یتجاوز العبد به حدہ فهو الطاغوت، ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے انسان حد سے تجاوز کر جائے اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ یہاں طاغوت کا ترجمہ معبودان باطلہ کر سکتے ہیں۔ ایک بات طلبہ جان لیں، عربی زبان میں ایسے بہت سے الفاظ ہیں کہ اردو میں یا کسی بھی زبان میں مفرد کی شکل میں ان کی ترجمانی مشکل ہے، انہی میں سے جبت و طاغوت بھی ہے۔ اور آگے اس میں ذکر کیا گیا ہے اہدا، اس میں تفصیل کا صیغہ ہے زیادہ ہدایت یافتہ۔ اور اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، یہ لعنہ یلعن لعنن کے معنی ہوتے ہیں یہ رحمت سے دور کرنا۔ ام لهم نصیب من الملک، یہاں پر ام یہ بل کے معنی میں ہے، اور ام لہم نصیب من الملک نہیں، ام یا کے معنی میں، آگے والا ام بل کے معنی میں ہے۔ ام لہم نصیب من الملک فإذا لا یؤتون الناس نقیرا، یہ نقیر منقور کے معنی میں ہے، کھدا ہوا۔ نقیر کہتے ہیں یہ شگاف کا داغ جو کھجور کی گٹھلی کی پشت پر ہوتا ہے۔ کھجور کی گٹھلی کی پشت پر شگاف ہوتا ہے نا، گیہوں کی طرح پھٹا ہوا ہوتا ہے، اسی کو نقیر کہتے ہیں۔ تو کھجور کی گٹھلی کا شگاف اصل معنی ہے کھدا ہوا۔ اور ام لہم نصیب من الملک، یہ ام یہاں یا کے معنی میں ہے، اور ام یحسدون الناس
ام لہم نصیب من الملک سے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے یہودیوں کے بخل کی طرف، اور ام یحسدون الناس ام بل کے معنی میں ہے۔ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ خاندان بنو اسرائیل کے بجائے خاندان بنو اسماعیل میں نبوت آ جانے پر یہودی حسد کرنے لگے تھے۔ اس آیت میں اسی کا ذکر ہے۔ اب میں آگے تھوڑی تفسیر کرتا ہوں۔ کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا ہے، وہ ایمان لاتے ہیں بت پر اور معبودان باطلہ پر؟ یعنی یہودیوں کی طرف اشارہ ہے۔ یہودی بھی گویا بے حقیقت بات پر ایمان لاتے تھے اور بتوں پہ ایمان لاتے تھے اور طاغوت پر، یعنی یہ معبودان باطلہ پر۔ اس کی وجہ یہ ہے جیسے اہل کتاب میں یہودی ہیں، عیسائی ہیں۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنا، عزیر کو اللہ کہنا، یہ ظاہر ہے کہ معبودان باطلہ پہ ایمان لانا ہے۔ یا عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی خود اللہ ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے جو اہل کتاب تھے وہ بتوں پر ایمان لاتے تھے اور معبودان باطلہ پر ایمان لاتے تھے، اور کہتے تھے ان لوگوں سے جن لوگوں نے کفر کیا، جب ان کی ملاقات ہوتی تھی کفار و مشرکین سے تو کیا کہتے تھے؟ یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں راستے کے اعتبار سے۔ یعنی کفار و مشرکین سے کہتے تھے کہ تم لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔ اب کفار و مشرکین کو زیادہ ہدایت یافتہ کہنا گویا بت پر ایمان لانا ہوا، معبودان باطلہ پر ایمان لانا ہوا، اس لیے کہ کفار و مشرکین بتوں کو مانتے تھے، معبودان باطلہ کو مانتے تھے۔ بلکہ قرآن کریم میں ایک جگہ آیا ہے، یہ جب قرآن کریم کا آیت اتری کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اہل کتاب نے اپنے علماء کو، اپنے بزرگوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے۔ تو عدی بن حاتم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے ان کو رب تو نہیں بنایا تھا، ہم نے ان کو معبود نہیں بنایا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تم لوگ اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے علماء اور ہمارے بزرگ جو حلال کر دیں وہ حلال، جو حرام کہہ دیں وہ حرام؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی تحلیل و تحریم کے مقابلے میں اگر آدمی اپنے عالم یا اپنے بزرگ کی تحلیل و تحریم کو ماننے لگے تو یہی تو عبادت کرنا ہے۔ تو اللہ اور رسول کہیں کہ فلاں چیز حلال ہے، کوئی امام یا بزرگ کہے کہ کوئی چیز حرام ہے، اللہ اور رسول کہے کہ فلاں چیز حرام ہے، اور کوئی بزرگ یا امام کہے کہ وہ چیز حلال ہے، تو اللہ اور رسول کے مقابلے میں تحلیل و تحریم میں، حلال و حرام میں ان کو ماننا، یہی ان کی عبادت کرنا ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو ملعون قرار دیا ہے۔ ومن یلعن، یہ من شرط کے معنی کو ہے متضمن، اس لیے یہ مجزوم ہے، لیکن جب اس کو مابعد سے ملایا گیا تو کسرہ ہو گیا۔ ومن یلعن جب بعد میں ملا کے پڑھیں گے تو الساکن اذا حرک حرک بالکسر، جب ساکن کو حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو ملعون قرار دے فلن تجد لہ سبیلا نصیرا، تو تم اس کے لیے مددگار نہیں پاؤ گے۔ ام لہم نصیب من الملک، یا ان کے لیے بادشاہت کا حصہ ہے۔ فیض اللہ یؤتون الناس نقیرا، تو وہ لوگ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر نہیں دیں گے۔ یعنی کھجور کی گٹھلی کے شگاف میں جو ایک پتلی جھلی ہوتی ہے، بہت پتلی سے ہوتی ہے، اس کو نہیں دیں گے۔ اصل میں اس زمانے کے یہودی جو ہے بڑے مادہ پرست تھے، دولت کے پجاری تھے، تو کہا گیا کہ اگر ان کو بڑی بڑی بادشاہت دے دی جائے
تب بھی یہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے، کھجور کے شگاف کے برابر بھی نہیں دیں گے۔ ایک اور چیز تھی ان لوگوں میں، طلبہ ایک بات جان لیں کہ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاندان بنو اسماعیل کے ہیں۔ طلبہ ایک بات سن لیں کہ دیکھیے، یعقوب علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے دو لڑکے تھے، اسماعیل اور اسحاق کے لڑکے یعقوب، تو ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے اسحاق کے لڑکے یعقوب، اور یعقوب کے خاندان سے سارے بنو اسرائیلی انبیاء ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کے سب کا تعلق خاندان یہ اسحاق کے خاندان سے ہے، یعقوب کے خاندان سے ہے۔ یعقوب کا لقب اسرائیل تھا۔ یعقوب کا لقب کیا تھا؟ اسرائیل معنی ہوتی عبرانی زبان میں اللہ کا بندہ، تو یعقوب کا لقب تھا اسرائیل۔ تو جتنے انبیاء پیدا ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، وہ سب خاندان بنو اسرائیل کے تھے، یعنی یعقوب کے خاندان کے تھے۔ یعقوب، یوسف، زکریا، یحییٰ، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ۔ چونکہ تورات و انجیل میں آخری پیغمبر کے آنے کی پیشنگوئی کی گئی تھی، تو یہودی یہ سمجھتے تھے کہ آخری پیغمبر بھی خاندان بنو اسرائیل کے ہوں گے، لیکن آخری پیغمبر کی بعثت ہوئی خاندان بنو اسماعیل میں۔ طلبہ یہ بات جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لڑکے اسماعیل کو لا کر کے مکہ میں آباد کر دیا تھا، ہاجرہ کو اور اسماعیل کو، لمبا واقعہ ہے۔ تو اسماعیل کے خاندان سے اب تک کوئی پیغمبر نہیں پیدا ہوا تھا۔ جتنے پیغمبر پیدا ہوئے تھے ابراہیم کے دوسرے لڑکے اسحاق کے لڑکے یعقوب کے خاندان سے تھے۔ تو آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنو اسماعیل کے اکیلے پیغمبر ہیں، اکلوتے پیغمبر ہیں، در یتیم ہیں۔ تو یہودی یہ سمجھتے تھے کہ آخری پیغمبر کی بعثت بھی خاندان بنو اسرائیل میں ہوگی، لیکن جب آخری پیغمبر کی بعثت خاندان بنو اسماعیل میں ہو گئی تو حسد کرنے لگے۔ حالانکہ نبوت، رسالت اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس کو دینا چاہے دے دے۔ تو اس آیت میں اشارہ اسی طرف ہے کہ بلکہ وہ لوگ حسد کرتے ہیں لوگوں پر، یعنی عہد نبی کے مسلمانوں پر، عہد نبی کے انسانوں پر حسد کرتے ہیں، اس بنا پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا فضل دیا۔ کیا فضل دیا؟ یہی فضل دیا نا کہ اب تک نبوت و رسالت کا سلسلہ اس یعقوب کے خاندان میں تھا، یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، خاندان بنو اسرائیل میں جتنے انبیاء پیدا ہوئے اسحاق کے بعد سب انہی کے خاندان کے تھے، لیکن یہ اکلوتے پیغمبر ہیں، اس لیے کہ اور لوگ آباد تھے شام میں، فلسطین وغیرہ میں، لیکن یہ اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے آباد کیا تھا لا کر کے مکہ میں، اور ان کے خاندان میں کوئی پیغمبر نہیں پیدا ہوا تھا۔ تو آخری پیغمبر کی بعثت یہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں ہوئی، اس پر حسد کرنے لگے، جبکہ نبوت رسالت اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ جس کو چاہے دے دے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فقط آتینا آل ابراہیم الحکمت الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی اور حکمت دی۔ بھئی آل ابراہیم میں اسحاق، یعقوب ان کی اولاد بھی ہے، اور آل ابراہیم میں موسیٰ علیہ السلام، یہ آل ابراہیم میں اسماعیل علیہ السلام بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہنا چاہا ہے کہ یہودیوں کو سوچنا چاہیے کہ نبوت چاہے خاندان بنو اسرائیل میں رہے، چاہے خاندان بنو اسماعیل میں رہے، بہرحال وہ نبوت آل ابراہیمی میں رہتی ہے، اس لیے کہ ابراہیم کے آل میں اسحاق بھی ہیں اور اسماعیل بھی ہیں، اسحاق بھی ہیں۔ تو ہم نے ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی، وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے ان کو بڑی بادشاہت دی۔
یہ خاندانی بنو اسماعیل میں، بنو اسرائیل کے خاندان میں انبیاء بھی ہوئی اور بادشاہ بھی ہوئی۔ ایسے ہی خاندان بنو اسماعیل میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور پھر آپ کو بادشاہت بھی تھی۔ دیکھیے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ملک یا ملوکیت کا ذکر ہے، تو بادشاہ ہونا یا بادشاہت کوئی مذموم نہیں ہے، کوئی مبوض نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کہیں بھی تذکرہ جمہوریت کا یا خلافت کا نہیں ہے۔ خلافت کا تذکرہ اس معنی میں ضرور ہے کہ بعد کے لوگ پچھلے لوگوں کے جانشین ہوں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، جانشین نہیں، آدم کو ہم نے خلیفہ بنایا ہے، نسل در نسل ہونے والی مخلوق۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ابو بکر خلیفہ تھے، عمر خلیفہ تھے، تو کیا مطلب اس کا ہوا؟ ابو بکر اللہ کے رسول کے جانشین تھے، عمر ابو بکر کے جانشین تھے، اور ابو بکر اللہ کے رسول کے جانشین، یہ اللہ کے خلیفہ نہیں تھے۔ ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے کہ انسان کو خلیفۃ اللہ کہنا یہ شرک ہے۔ من قال ان الانسان خلیفۃ اللہ فقط اشرک، جو کہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے اس نے شرک کیا۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کا نائب کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ اللہ ہے، اس کی ذات ازلی ہے، ابدی ہے، انسان حادث ہے، فنا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ صاحب اولاد بھی نہیں ہے۔ تو فقط آتینا اعلیٰ ابراہیم الکتاب الحکمہ وآتیناہ ملکا عظیما۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ملک یعنی بادشاہ کا ذکر آتا ہے، ملوکیت کا ذکر آتا ہے۔ ملوکیت خاندانی ہو یا غیر خاندانی ہو یہ ممخوض نہیں ہے، اگر وہ ملوکیت اور بادشاہت عدل انصاف پر قائم ہو۔ بس آج کا درس یہیں تک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔